اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے عیدین۔ ٹھیک ہے، یہ جو ٹاپک ہے اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ بک پیج نمبر 16 کھولیں گے اسی سبق کا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہے صفحہ نمبر 16۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سبق کو یہاں تک پڑھا تھا، ہم نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے آپ کو آج ہم بتائیں گے نماز عیدین کا طریقہ، یعنی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عید کی نماز کا طریقہ، پہلی بات تو عید کی اذان نہیں ہوتی۔ یہ سب بچوں کو معلوم ہوگا کہ عید کی اذان نہیں ہوتی۔ 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں جس میں محبت، بھائی چارے اور قربانی کی تلقین دی جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ پیار محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے مل کے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، قربانیاں کریں۔ عید کی نماز جمعے کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے وہی سارے اہتمام جو ہیں ہم عید کی نماز کے لیے بھی کرتے ہیں۔ لیکن جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ جمعے کی نماز میں 2 خطبے نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اور عیدین میں جو ہے نماز کے بعد، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد قرأت سے پہلے 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کے مقابلے میں 6 تکبیریں زائد ہیں، یعنی کہ جمعے کی جو نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز میں سے عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہیں، یعنی کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیر پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ یعنی جمعے کے وقت جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت جو ہے اس سے تکبیریں زیادہ ہیں، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، جب نمازی نماز کے لیے جاتا ہے عیدگاہ کی طرف، تو اس وقت یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پڑھتے ہوئے نمازی جو ہے وہ نماز کی طرف جاتا ہے عیدگاہ میں۔ نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، یعنی مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا۔ جتنے بھی مسلمان اس مسجد میں ہیں، عیدگاہ میں ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں مسلمان آپس میں۔ جتنے بھی مسلمان مسجد میں ہیں، عیدگاہ میں ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے گلے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، یعنی آپس میں اگر کسی کی رنجشیں ہیں بھی تو وہ ساری رنجشیں دور کر کے، آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کر کے، اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، تاکہ آئندہ کی جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ سارے ختم ہو جائے، اور آئندہ جو ہے بھائی چارہ قائم ہو جائے، یعنی پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہا جا سکے، جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب مسلمان عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اس سے یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ دوسرے دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہیں، اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ یعنی خوشیوں پہ حق صرف امیروں کا نہیں ہے، خوشیوں پہ حق صرف اس کا نہیں ہے جو مالدار ہے۔ ٹھیک ہے، خوشیوں پہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھا ہے۔ تو اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب کو اتنا بہترین بنایا ہے، ہمارا دین اتنا بہترین ہے
کہ اس میں کسی کو بھی پیچھے نہیں رکھا گیا، یعنی کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں فرق کرتے ہو، یعنی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ اور کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہتر ہے جس کے اعمال بہتر ہیں، اب چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس بات سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی لیے ہمارے دین میں صاحب حیثیت لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے خرچ کریں غریب لوگوں پہ، ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، ان کو فطرہ دیں، قربانی کا گوشت دیں۔ اسی طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں، یعنی کہ جب امیر غریبوں کو دیں گے تبھی ان میں پیار محبت قائم ہوگا، تبھی بھائی چارہ قائم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے کبھی بھی کوئی بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ سب بچے اس بات پہ عمل بھی کریں گے اور اپنے آس پاس غریبوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، ان کا خیال بھی کریں گے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا غریب ہے جس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا جو بے یار و مددگار ہے، یعنی کہ جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کمانے والا ہے، یا وہ مشکل میں ہے کسی بھی طرح سے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ کا چاہے آپ کے شہر میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، تو اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ آپ مدد کرنے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور مدد کر دے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کام آپ سے لینا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف دینا چاہتے ہوں کہ اس بندے کی مدد کر کے جو میں نیکی دینا چاہتا ہوں وہ اس بندے کو دوں آپ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی غریب کی آپ کے ہاتھوں مدد کروا کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی چاہتے ہوں، آپ کے اعمال میں اضافہ چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، اچھے اعمال میں۔ تو اسی طرح سے اب یہ سبق ہمارا مکمل ہوا، اب جو ہے ہم اس کے سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے، ہم یہ 2 سوال جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے تیسرا، چوتھا اور 5واں سوال جو ہے ان کے آپ کو جوابات تلاش کرنے ہیں، اور بچوں پابندی کے ساتھ آپ ہوم ورک چیک کروایا کریں، ٹھیک ہے۔ جو بچے نہیں کرتے وہ پابندی کے ساتھ کروایا کریں، اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے، یعنی یہ آپ کو بتانے کے فطرہ جو ہے جو ہم صدقہ کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ قربانی کی فضیلت بیان کریں، یعنی کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ خالی جگہ ہیں، یہ خالی جگہ آپ مکمل کریں گے اور یہ 2 سوالات جو ہے وہ حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔